الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے احتلام، جس کو انگلش کے اندر نائٹ فال بھی کہتے ہیں۔ احتلام کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ نیند کے اندر خود بخود انتشار ہو جانا، مادہ منی کا نکل جانا، کپڑے خراب ہو جانا، اس کو احتلام کہا کرتے ہیں۔ اب وہ خواب کی صورت میں آئے یا بغیر خواب کی صورت میں ہو، دونوں صورت میں اس کو احتلام کہیں گے۔ بہت سارے بھائیوں نے کافی وقت سے یہ بار بار میسج کر رہے تھے کہ احتلام کے ٹاپک پر ایک آپ تفصیل سے ویڈیو بنائیں، جو وقت کی ضرورت ہے۔ بہت سارے بھائی، بہت سارے حکماء اس حوالے سے پریشان نظر آتے ہیں۔ لوگ بیچارے سالوں سال اس مرض میں مبتلا رہتے ہیں، لیکن علاج ان کا نہیں ہو پاتا۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں دو قسم کے علاج میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک علاج وہ ہے جو ہمارے حکماء عام طور پر کر رہے ہیں، اور دوسرا علاج وہ ہے جو فطرت کے عین مطابق اور سائنس کے عین مطابق ہے۔ تو ٹاپک شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، احتلام کیوں ہوتا ہے؟ دو لفظوں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ جب لذت کا عنصر غالب آ جائے، جب شہوت کی زیادتی پیدا ہو جائے تو نیند میں بھی احتلام ہو جاتا ہے، اور نیند کے بغیر بھی انسان فارغ ہو جاتا ہے۔ بیوی کے پاس جانے سے پہلے ہی اس کا انزال ہو جاتا ہے۔ یہ دراصل شہوت کی زیادتی ہے، لذت کی زیادتی ہے، لذت کا یہ مرض ہے، اور یہ قانون مفرد اعضاء کے اندر عضلاتی اعصابی تحریک ہے، خشک سرد مزاج ہے، اور بعض صورتوں کے اندر یہ عضلاتی غدی میں بھی ہو جاتا ہے، خشک گرم مزاج میں بھی یہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر یہ ان دو تحریکوں میں احتلام ہوتا ہے۔ تو یہ جو مرض ہے تیزابیت کا مرض ہے۔ جب جسم کے اندر دل کی تیزی آ جاتی ہے، دل جو ہے وہ سودا بنانے کے ساتھ ساتھ جسم کے اندر جذب بھی کر رہا ہوتا ہے، سودا کی جب زیادتی ہو جاتی ہے، تیزابیت جب بڑھ جاتی ہے، خشکی سردی جب بڑھ جاتی ہے، سیاہی جب جسم کے اندر آ جاتی ہے، تو لذت کا عنصر غالب آ جاتا ہے، شہوت کی زیادتی ہو جاتی ہے،
انزال جو ہے وہ فوراً ہونے لگتا ہے، تو اس وجہ سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس پہ میں آگے چل کے میں بات کرتا ہوں۔ دو علاج، ایک جو ہمارے حکماء عام طور پر کر رہے ہیں، اور ایک وہ علاج جو بالکل سائنس کے نزدیک ہے، سائنس کے قریب ہے، فطرت کے قریب ہے، وہ علاج میں بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے اس کے نقصانات، احتلام ہونے سے، بار بار انزال ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو آپ کا نس جو ہے اس کے اندر کمزوری واقع ہو جاتی ہے، اس کے پٹھے جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اس کے اندر سکیڑ ہو جاتی ہے، اس کے اندر کمزوری آ جاتی ہے۔ دوسرا، جب بار بار احتلام ہوتا ہے تو کمزوری، جسمانی کمزوری بڑھ جاتی ہے، پٹھے اکڑ جاتے ہیں، کمر میں درد ہو جاتی ہے، پٹھوں میں کھچاؤ آ جاتا ہے، چکر آنے لگتے ہیں، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے، صورت انزال کا مرض ہو جاتا ہے، ذکاوت حس کا مرض ہو جاتا ہے، جریان ہو جاتا ہے۔ معدہ کمزور ہو جاتا ہے، جسم لاغر ہو جاتا ہے، دماغی کمزوری ہو جاتی ہے، معدے کی تبخیر ہو جاتی ہے، ڈپریشن ہو جاتا ہے، مالی کھولیا ہو جاتا ہے۔ بہت سارے مرض اسی ایک بیماری کی وجہ سے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو مرض ہے، اس کا مہینے کے اندر 2-3 مرتبہ آنا یہ کوئی مرض نہیں ہے، یہ نارمل ہے۔ لیکن جب ہر روز ہونے لگے، ہر دوسرے دن، تیسرے دن ہونے لگے، تو یہ مرض ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے۔ تو یہ میرے بنیادی وجہ، بنیادی سبب جو بتا دیا وہ یہ کہ شہوت کی زیادتی۔ اب یہ شہوت کی زیادتی، لذت کا عنصر جو ہے وہ زیادہ کیوں ہو جاتا ہے؟ کون سے ایسے عوامل ہیں؟ اس میں پہلے نمبر پر جو بادی اشیاء ہیں، ترش اشیاء ہیں، کھٹی اشیاء ہیں، مثلا دہی، لسی، آلو، مٹر، گوبھی، بینگن، فروٹ چاٹ، گول گپے، چائے، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے فوری احتلام ہو جاتا ہے۔ غذا کے اندر یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ دوسرے نمبر پر رات کو لیٹ سے کھانا کھانا جو ہضم نہیں ہوتا، اس وجہ سے بھی احتلام ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر رات کو چائے پینا۔ چوتھے نمبر پر کوئی بھی نشہ کرنا، سگریٹ پینا یا کوئی اور نشہ کرنا، کیونکہ اس کا مزاج عضلاتی اعصابی ہوتا ہے، ہر نشے کا خشک سرد مزاج ہوتا ہے، تو اس سے لذت کا عنصر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور اس وجہ سے پھر شہوت کی زیادتی ہو جاتی ہے اور فوری انزال ہو جاتا ہے، فوراً احتلام بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد خشک سرد مزاج کی ادویات کا استعمال، مثلا پین کلر کا استعمال، جنسی ادویات جو خشک سرد مزاج کی ہوں ان کے استعمال کرنے سے بھی یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اب آتے ہیں علاج کی طرف۔ تو اکثر جو ہمارے حکماء ہیں، یہ جو علاج کرتے ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں؟ وہ اس کو گرمی سمجھتے ہیں، احتلام کے مرض کو، جو تیزابیت کا مرض ہے اس کو گرمی سمجھتے ہیں، اور گرمی سمجھ کے ان کو ٹھنڈی دوائیاں دینا شروع کرتے ہیں۔ اب تیزابیت کی وجہ سے، خشک سرد مزاج کی وجہ سے، ایک تو مریض کے اندر پہلے ہی حرارت کی کمی ہے،
پہلے ہی ان کا امیون سسٹم کمزور ہے، پہلے ہی ان کا قوت مدافعت کمزور ہے. لیکن اس معاملے میں ہمارے حکیم بھائی، حکماء بھائی، وہ کیا کرتے ہیں کہ مریض کو گرمی سمجھ کے اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھنڈی ان کو ادویات دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ بھی گرم کوئی بھی چیز آپ نے استعمال نہیں کرنی، ٹھنڈی چیز استعمال کرنا ہے. اب ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے، امیون سسٹم اس کا کمزور ہو جاتا ہے، حرارت غریزہ اس کی ختم ہو جاتی ہے، بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے، خون ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے پھر اس کے امراض کے اندر، اس کے مسائل کے اندر، اس کی علامات کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ انتہائی غلط علاج ہے، اس سے مریض کا نقصان ہوتا ہے. اس کو کبھی بھی گرمی نہ سمجھیں. اگر اس کو جلن ہو رہی ہے تو یہ تیزابیت کی جلن ہے، گرمی والی جلن نہیں ہے، یہ تیزابیت کی جلن ہے. سائنس کیا کہتی ہے اس بارے میں کہ جب تیزاب ہو، ایسڈ ہو، تو اس کا حل جو ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے، ایسڈ کو ختم کرنے کے لیے وہاں پر کیا استعمال ہوتا ہے؟ سالٹ استعمال ہوتا ہے. اور سالٹ جو ہے استعمال کرنے سے ایسڈ جو ہے وہاں سے ختم ہو جاتا ہے. یعنی جب سالٹ آ جاتا ہے تو ایسڈ ختم ہو جاتا ہے. فطرت بھی یہی کہتی ہے کہ جب تیزابیت بڑھ جائے، شہوت کی زیادتی بڑھ جائے، آپ جگر کو تیز کر دیں، آپ جگر کو تیز کر دیں تو یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. شہوت کا جو غیر طبعی ہو جاتا ہے وہ مسئلہ اس کا ختم ہو جاتا ہے. تو مریض جو ہے وہ مکمل صحت مند ہو جاتا ہے. اس کی بے شک 100 علامات ہوں، اللہ کے فضل کرم سے 100 کی 100 علامات جو ہے وہ دور ہو جاتی ہیں. کیونکہ یہ جو علاج ہے یہ فطرت کے مطابق ہے، سائنس کے مطابق ہے، قانون کے مطابق ہے. تو مریض کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش نہ کریں، اس کی حرارت غریزہ بڑھا دیں، جگر کو تیز کر دیں، تیزابیت کو جسم سے خارج کر دیں، سودا کو جسم سے نکال دیں، تو مریض انشاءاللہ صحت مند ہو جائے گا. تو اس کے لیے آپ نے 3 نسخے استعمال کرنے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو غذا میں نے آپ کو بتائی ہے یہ غذا سے مکمل پرہیز کریں. کھجور کا استعمال کروائیں، شہد کا استعمال کروائیں، بکرے کا گوشت جو ہے استعمال کروائیں، بکرے کی جو ہے وہ کلیجی استعمال کروائیں، دیسی مرغی استعمال کروائیں، آپ جو ہے کالے چنے شوربے والے استعمال کروائیں، آپ جو ہے شملہ مرچ استعمال کروائیں، آپ کڑی پکوڑا استعمال کروائیں، آپ جو ہے آم جو ہے وہ کھلائیں، آپ ڈرائی فروٹ ان کو مریض کو کھلائیں. یہ غذائیں جو ہے وہ قوت مدافعت، امیون سسٹم کو جو ہے وہ بڑھاتی ہیں، مریض کی حرارت غریزہ کو بڑھاتی ہیں. اس سے انشاءاللہ مریض مکمل صحت مند ہو جائے گا. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ نسخے آپ استعمال کروائیں. ایک نسخہ 4 ملین والا ہے جس میں اجوائن، رائی، تیز پات یہ تینوں 1-1 تولہ ہے، گندک، آملہ ساتھ اس میں 3 تولہ ہے. تو اس کا سفور بنا لیں، اچھی طرح ان کو پیس لیں، کوٹ لیں اور پھر 1000 mg کے کیپسول بن لیں. 1 کیپسول صبح کو دے دیں، 1 کیپسول دوپہر کو دے دیں، 1 کیپسول رات کو دے دیں. 3 ٹائم استعمال کروائیں اس کو نسخے کو. دوسرا نسخہ جو ہے وہ تریاق سودا کا نسخہ ہے. اس میں اجوائن ہے 100 گرام، سنا مکی کے خالی پتے ہیں، ڈنڈیاں شامل نہیں کرنی، خالی پتے شامل کرنے ہیں، وہ 100 گرام لے لیں. اور کھانے والا نمک، اب یہاں پر بھی کھانے والے نمک میں بھی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کون سا کھانے والا؟ بھائی آیوڈین والا نمک نہیں لینا، سادہ نمک لینا ہے. تو سادہ نمک کھانے والا وہ 50 گرام لینا ہے. تو اس کا سفو بنا لیں اور ان کو پیس لیں. ان کے بھی آپ جو ہے وہ 500 mg کے کیپسول بھر لیں، یا اگر قبض زیادہ ہے تو اس کو آپ 1000 mg کے بھی کیپسول دے سکتے ہیں. اور تیسرا جو نسخہ ہے وہ ہے زیرہ سیاہ، 250 گرام لے لیں. برگے سداب یہ آپ 100 گرام لے لیں. سونٹ یہ 100 گرام لے لیں. فل سیاہ یہ آپ 50 گرام لے لیں. فل دراز یہ آپ 50 گرام لے لیں. کرفس یہ آپ 50 گرام لے لیں. پودینہ خشک 50 گرام. یہ بھی یہاں پر بھی لوگ بہت سارے پوچھتے ہیں بھائی جب بھی پودینہ کی بات آئے حکمت کے اندر وہ خشک پودینہ ہی ہوتا ہے، ہرا پودینہ نہیں ہوتا. جس بھی نسخے کے اندر آپ کو پودینہ ملے تو وہ پودینہ جو ہے وہ خشک والا ہوتا ہے، جس کو جنگلی پودینہ بھی کہتے ہیں. اس کے بعد تیز پات ہے 100 گرام. تو
یہ آپ نے تمام چیزوں کو صاف کر لینا ہے اور ان کو اچھی طرح سے آپ نے پیس لینا ہے. پیس کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ چینی کا قوام بنائیں، یعنی چینی کا جو ہے شیرہ بنا لیں، اور اس شیرے کے اندر آپ نے تھوڑا تھوڑا یہ جو ہے صفور ملاتے جانا ہے. تو یہ آپ کا جو ہے وہ معجون تیار ہو جائے گا. یہ معجون جو ہے وہ آپ نے آدھی چمچ صبح استعمال کروانی ہے، آدھی چمچ دوپہر کو اور آدھی چمچ رات کو. 3 ٹائم آپ اس کو تازہ پانی کے ساتھ استعمال کروائیں. اللہ کے فضل و کرم سے احتلام کے مرض کی جو ہے وہ چند دنوں کے اندر ہی اس کی مریض کی نجات ہو جائے گی. لیکن آپ نے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے، کچھ ٹائم تک آپ نے اس کو استعمال کروانا ہے، تاکہ جو شہوت کی زیادتی ہے، شہوت جو غیر طبعی بن چکی ہے، وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے. تو آپ کا مریض جو ہے وہ صحت مند ہو جائے گا اور آپ کو دعائیں دے گا. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے مستفید ہوں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.